صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے بعد ہے جی کہ غسل ارتماسی۔ غسل ارتماسی آپ جانتے ہیں نہر میں، تالاب میں، دریا میں، یا جو جہاں پر کرنا چاہے کھلے پانی میں جو ہے وہ جب غسل کرنا ہو پورے بدن کو اکٹھا دھونا، جہاں غوطہ لگایا جا سکتا ہو، پنجابی میں ٹبی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیت باہر کھڑے ہو کر مثلا پانی پہ پہنچے ہیں، بدن کو پہلے اسی طرح پاک صاف کر لینا ہے۔ پاک صاف کرنے کے بعد اگر پاک صاف ہے تو ضرورت نہیں ہے، اگر پاک صاف نہیں ہے یا مثلا کوئی ایسی چیز لگی ہے، وہی اس ترتیبی غسل میں بھی یہی تھا، اگر آئل وغیرہ لگا ہوا ہے، چکناہٹ لگی ہے، ان سب چیزوں سے پاک صاف کر کے بدن کو رکاوٹیں دور کر کے اس کے بعد نیت کر کے پانی کے اندر غوطہ لگانا ہے۔ اب جو تیرنے والے ہیں وہ تو باہر سے ہی چھلانگ لگا کے مثلا سر کی طرف سے آگے وہ چلے جاتے ہیں۔ اب جو میری طرح کے ہیں یا حکیم صاحب کی طرح ہیں، وہ یہ ہے کہ پانی کے اندر بے شک کھڑے ہو کر، پانی کے اندر کھڑے ہو کر نیت کریں، نیت کر کے اس کے بعد بدن کو اسی غسل کی نیت سے سر کی جانب سے ایک حرکت دے دیں، اس طرح کے تلوے بھی اٹھا لیں، تلوے اٹھا لیے جائیں تاکہ پانی وہ ایک اس نیت سے بدن سے پھر جائے، تو غسل صحیح ہے۔ یہ غسل ارتماسی، یہ بھی سب غسلوں کے لیے جتنے بھی غسل ہیں، چاہے واجب مستحب طریقہ سب کا ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ اس میں اور اس میں ایک فرق گزارش کی تھی، دوبارہ تکرار میں حرج نہیں ہے کہ اس میں اگر کوئی حصہ خشک رہ گیا ہے تو اس حصے کو صاف دوبارہ دھونے کے بعد پورا نئے سرے سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا ہاتھ سے جگہ خشک رہ گئی تھی دائیں طرف کی تو سر گردن دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہاتھ دھویا دائیں طرف کا، البتہ پھر بائیں طرف مکمل دھونی ہوگی۔ غسل ارتماسی میں ایسا نہیں ہے، اس میں اگر کہیں سے بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو پورا غسل دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔